کمرے میں پھیلی گلاب اور چمیلی کی تیز خوشبو علیشا کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس، سر پر بھاری گھونگھٹ گرائے بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت کا ماتم کر رہی تھی۔ 20 سال کی تھی جب ماں چھوڑ گئی اور 24 سال کی ہوتے ہی شفیق صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیچھے رہ گئی ظالم سوتیلی ماں، جس نے جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں اسے ایک ایسے گھر میں بیاہ دیا جہاں خاندانی سیاست کا راج تھا۔ احمد خان زادہ، شہر کا ایک بہت بڑا امیر کبیر نام، جس کا اپنا باپ 2 سال پہلے مر گیا تھا، اور سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن بھائی بس اس کی دولت کے پیاسے تھے۔ علیشا نے تو بس اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بچنے کے لیے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی تقدیر اسے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ اچانک دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ علیشا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چوری چھپے گھونگھٹ کے اندر سے نیچے دیکھا۔ احمد کمرے میں داخل ہو چکا تھا، لیکن اس کی چال میں ایک عجیب سا تذبذب تھا۔ وہ عام دولہوں کی طرح سیدھا بیڈ کی طرف نہیں آیا، بلکہ اس کے ہاتھ فضا میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ اس نے پہلے دیوار کو چھوا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے کونے کو ٹٹولا۔ اس کے قدم دھیمے اور نپے تلے تھے، جیسے وہ ہر چیز کو چھو کر اس کا اندازہ لگا رہا ہو۔ علیشا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بالآخر احمد چیزوں کو ٹٹولتا ہوا بیڈ کے قریب پہنچا اور نہایت سلیقے سے علیشا کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور دھیمی سی مسکراہٹ تھی، لیکن اس کا انداز روایتی نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دھیمی سحر انگیز آواز میں بولا، تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کر دی علیشا؟ علیشا خاموش رہی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ احمد نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے سنا ہے تم بہت خوبصورت ہو، بہت اچھی دکھتی ہو، پھر مجھ جیسے انسان سے کیوں اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے تیار ہو گئیں؟ احمد کے لہجے میں چھپا درد علیشا کے دل کو لگا۔ اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے بنا کچھ سوچے ایک دم اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور احمد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب آپ جیسے انسان سے؟ علیشا نے حیرت اور اضطراب سے پوچھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں احمد کے چہرے پر جمیں، وہ ششدر رہ گئی۔ احمد کا چہرہ بے حد وجیح اور پرکشش تھا، لیکن اس کی گہری سیاہ آنکھیں علیشا کو نہیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے کے پار سامنے خلا میں گھور رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں کوئی پیاس، کوئی چمک نہیں تھی، بس ایک بے رنگ سا سکون تھا۔ احمد نے علیشا کی آواز کی سمت اپنا رخ کیا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مگر نرم مسکراہٹ ابھری۔ کیونکہ میں اندھا ہوں علیشا۔ احمد نے بہت سکون سے وہ سچ اگل دیا جس سے علیشا اب تک بے خبر تھی۔ کیا؟ علیشا کے سر پر جیسے بم پھٹا۔ اسے ایک زور کا جھٹکا لگا، وہ پیچھے کو ہٹی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی سوتیلی ماں نے اتنی بڑی بات اس سے چھپائی تھی۔ اس نے ایک نابینا انسان سے اس کا سودا کر دیا تھا۔ علیشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ احمد اس کے صدمے کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے آگے بڑھایا، لیکن علیشا کو چھوئے بغیر بیڈ کی چادر پر رکھ دیا۔ اس کا رویہ اتنا نرم اور محتاط تھا، جیسے وہ کسی کانچ کی گڑیا کو ٹوٹنے سے بچا رہا ہو۔ مجھے معلوم ہے، یہ تمہارے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ احمد کی آواز ریشم کی طرح ملائم تھی۔ میری سوتیلی ماں اور تمہاری ماں نے مل کر یہ سب کیا ہے۔ وہ میری دولت چاہتی تھی اور تمہاری ماں تمہاری جائیداد، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں علیشا، میں تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری مرضی کے بغیر میں کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تم یہاں صرف میری بیوی نہیں، اس گھر کی مالکن بن کر رہو گی، اور جو احترام تمہیں ملنا چاہیے وہ تمہیں ملے گا۔ میں اچھا شوہر نہیں بن سکتا، لیکن تمہارا سب سے بہترین دوست ضرور بن سکتا ہوں۔ احمد کا ایک ایک لفظ علیشا کے دل پر مرہم کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ امیر کبیر احمد خان زادہ کوئی مغرور اور ظالم انسان ہوگا، لیکن یہاں تو تصویر ہی الٹ تھی۔ اس کے لہجے کی سچائی، اس کا احترام اور اس کا بے پناہ اچھا رویہ علیشا کے دل کو پگھلانے لگا۔
वो जो चंद लम्हे पहले सदमे में थी, अब खुद को अहमद की तरफ खिंचता हुआ महसूस कर रही थी। उस नाबीना इंसान के दिल में जो रोशनी थी, उसने अलीशा के दिल के अंधेरों को मिटाना शुरू कर दिया था। अगली सुबह खानज़ादा हाउस का शाही डाइनिंग हॉल शदीद तनाव की जद में था। अहमद की सौतेली माँ, उसका सौतेला भाई दानियाल और बहन जोया नाश्ते की मेज़ पर बैठे धीमी आवाज़ में चेमगोइयाँ कर रहे थे। उनके चेहरों पर एक फातिहाना और तमस्खर आमेज़ मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी तमाशे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हों। थोड़ी ही देर में अहमद अलीशा का हाथ थामे डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। अलीशा ने हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत सूट पहन रखा था और उसके चेहरे पर रात वाले सदमे का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा वक़ार और एतमाद था। अहमद हमेशा की तरह पुरसुकून था, लेकिन उसके कदमों में हल्की सी झिझक थी, जिसे अलीशा ने अपने मजबूत सहारे से दूर कर दिया था। जैसे ही वो दोनों मेज़ के करीब पहुँचे, जोया ने दानियाल को कोहनी मारी और तंजिया हंसी हंसते हुए ऊँची आवाज़ में बोली, लो भाई, हमारी नई भाभी हुजूर तशरीफ़ ले आई। वैसे दानियाल, भाभी तो वाकई बहुत खूबसूरत है, बस किस्मत ही कानी निकली कि मियाँ को दिख ही नहीं सकती। दानियाल ने चाय का घूंट लिया और तमस्खर से बोला, हाँ जोया, सच कहा, पर चलो अच्छा है, कम से कम अहमद भाई को यह एहसास तो नहीं होगा कि उनकी बेगम सुबह सुबह कैसी दिखती है। सौतेली माँ ने भी जहरीली मुस्कुराहट के साथ इजाफा किया, अरे छोड़ो बच्चों, अब ये इस घर की किस्मत है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अब अलीशा को ही उम्र भर इस अपाहिज का बोझ उठाना पड़ेगा। उनके जहरीले तंज अहमद के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। अहमद का चेहरा जर्द पड़ गया, उसकी गिरफ्त अलीशा के हाथ पर सख्त हो गई और वो खामोशी से ये सब बर्दाश्त करने लगा, क्योंकि वो एक अरसे से इन तानों का आदी था। उसने एक गहरा सांस लिया और अपनी सौतेली माँ को जवाब देने के लिए जैसे ही लब खोलना चाहे, अलीशा ने मेज़ के नीचे नरमी मगर मजबूती से अहमद का हाथ दबाकर उसे रोक दिया। उसने अहमद को खामोश रहने का इशारा किया और ख़ुद पूरे एतमाद से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर खौफ का एक नामो निशान भी नहीं था। वो निहायत सुकून से अहमद के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई और सबको नज़रअंदाज करते हुए अपनी मोहब्बत भरी नज़रें अहमद के चेहरे पर टिका दी। अहमद, बताएं आपको नाश्ते में क्या निकाल दूं? अलीशा की आवाज़ में इतनी मिठास और एहतराम था कि पूरा हॉल गूंज उठा। आलू का पराठा लेंगे या पैनकेक्स? और चाय में चीनी कितनी चम्मच? अहमद ने हैरत से अपनी अंधी आंखें अलीशा की सिमत उठाईं। उसके दिल को इस पुकार से अजीब सा सुकून मिला। उसने धीमे से कहा, जो तुम अपने लिए बनाओ अलीशा, वही मेरे लिए भी। अलीशा ने मुस्कुराकर प्लेट में पराठा निकाला, उसके छोटे छोटे निवाले किए और बहुत प्यार से पहला निवाला अहमद के लबों के करीब ले गई। अहमद ने चौंक कर निवाला ले लिया। उन दोनों के दरमियान ये मोहब्बत भरा लम्हा देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठे तीनों जल भुनकर कोयला हो गए। ओहो, बड़ा प्यार उमड़ रहा है शादी की पहली ही सुबह। जोया ने जलकर ताली बजाई। अलीशा बीबी, ये नाटक ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक अंधे की खिदमत करते करते जब कमर दोहरी होगी ना, तब याद आएगी नानी। अब अलीशा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने चाय का मग मेज़ पर रखा, जिसकी आवाज़ से सब खामोश हो गए। अलीशा ने अपनी चटपटी और करारी ज़ुबान में चतर चतर जवाब देना शुरू किए। देखिए जोया साहिबा और अम्मी जान, आप भी गौर से सुन लें। अलीशा ने सौतेली माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे शौहर के पास वो दिल है जो आप जैसे बीनाई रखने वालों के पास भी नहीं है। आप लोग आंखें रख कर भी अंधे हैं, जिन्हें सिर्फ दौलत की हविस नज़र आती है। और जहाँ तक बात है खिदमत की, तो अपने शौहर की मोहब्बत में अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी से दूंगी, क्योंकि वो इस इज़्ज़त के लायक हैं। सौतेली माँ गुस्से से खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस ज़ुबान में बात करने की? अलीशा ने एक अब्रू उचकाई और करारा जवाब दिया, हिम्मत आप लोगों ने सिखाई है अम्मी जान, जो पहली ही सुबह एक नई दुल्हन का इस्तकबाल तानों से कर रहे हैं। अब कान खोल कर सुन लें, अहमद इस घर के बड़े बेटे हैं और अब से उनका और मेरा कोई मजाक उड़ाने की जुर्रत ना करे। अगर किसी ने मेरे शौहर की तरफ
انگلی بھی اٹھائی تو میں اس کا ہاتھ مروڑنا اچھے سے جانتی ہوں۔ دانیال اور زویا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ علیشہ ایک لاچار یتیم لڑکی ہے جو روئے گی، پر یہاں تو وہ احمر کی سب سے مضبوط ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ احمر نے میز کے نیچے علیشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آنسو خوشی کے تھے۔ آج پہلی بار اس گھر میں کوئی اس کے لیے لڑا تھا، کوئی اس کا غرور بنا تھا۔ علیشہ نے اس کے اندھیرے جہاں میں محبت کے رنگ بھر دیے تھے۔ ڈائننگ ہال کے اس طوفان کے بعد علیشہ احمر کا ہاتھ تھامے اسے واپس کمرے میں لے آئی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، باہر کا سارا تناؤ پیچھے رہ گیا اور ایک پرسکون خاموشی ان دونوں کے درمیان پھیل گئی۔ احمر بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اب بھی کچھ دیر پہلے پیش آنے والے واقعے کے اثر سے تھوڑا سنجیدہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ علیشہ نے اس کے کوٹ کو درست کیا اور پھر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ احمر نے کچھ دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد دھیرے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت ہی تمیز اور احترام کے ساتھ علیشہ کی ہتھیلی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لمس اتنا پاکیزہ اور نرم تھا کہ علیشہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کو تھم گئی۔ علیشہ، احمر کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی، آج جو کچھ تم نے نیچے ڈائننگ ٹیبل پر کیا، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ میں ایک عرصے سے ان تانوں کو سہتا آ رہا تھا، لیکن آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہے، میری عزت کے لیے لڑ رہا ہے۔ علیشہ نے مسکرا کر احمر کے ہاتھوں پر اپنی گرفت کو تھوڑا اور مضبوط کیا۔ احمر، آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، علیشہ نے بہت نرمی سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک بیوی کا مان جھلک رہا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اور ایک بیوی کا پہلا فرض اپنے شوہر کا مان اور اس کا غرور بننا ہوتا ہے۔ میں نے نیچے جو کچھ بھی کیا وہ کوئی ناٹک یا احسان نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ اب سے آپ کے چہرے پر اداسی لانے والی ہر بات کا جواب دینا میرا کام ہے۔ احمر کے لبوں پر ایک دلکش اور سچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے علیشہ کے ہاتھ کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھ جیسے اندھے انسان کو ایک ہی رات میں اتنی عزت اور محبت دے دی۔ علیشہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اندھیری زندگی میں کبھی اتنی روشنی بھی آ سکتی ہے۔ تمہارا یہ ہاتھ اب میرے لیے سب سے قیمتی جائیداد ہے۔ علیشہ کا دل احمر کے اس اخلاق اور پاکیزہ سوچ پر پوری طرح نچھاور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی مسکراہٹ کو سنبھالتے ہوئے بہت مان سے کہا، اور آپ میرے لیے سب سے قیمتی ہیں احمر۔ ہم دونوں مل کر اس گھر کے سارے اندھیروں کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کو کبھی خود کو اکیلا یا کمزور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمر نے گہرا سانس لیا۔ اس کے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، اور علیشہ کا تھاما ہوا ہاتھ اسے زندگی کی نئی امید دے رہا تھا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد احمر نے دھیرے سے علیشہ کا ہاتھ چھوڑا اور بولا، علیشہ، سائڈ ٹیبل پر میری دوائی رکھی ہوگی، ذرا دینا، وہ میرے سر میں ہلکا ہلکا درد شروع ہو رہا ہے۔ جی میں بھی دیتی ہوں۔ علیشہ فوراً اٹھی اور سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہاں شیشی رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر کی تصویر ہلکے پیلے رنگ کی بنی ہوئی تھی اور لکھا تھا کہ یہ سر درد اور سکون کی دوا ہے۔ علیشہ نے جیسے ہی شیشی کا ڈھکن کھول کر ایک کیپسول اپنی ہتھیلی پر نکالا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شبہے سے پھیل گئیں۔ شیشی کے باہر تو پیلے رنگ کی دوا بنی تھی، لیکن جو کیپسول باہر نکلا تھا وہ گہرے سرخ رنگ کا تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اندر اور باہر کی دوا میں اتنا بڑا فرق، یہ عام بات نہیں تھی۔ وہ فوراً احمر کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ روکتے ہوئے بولی، رک جائیں احمر، یہ دوائی مت کھائیں۔ احمر نے حیرت سے اپنی بے نور آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ کیا ہوا علیشہ؟ احمر، اس شیشی کے باہر ہلکے پیلے رنگ کی دوا کی تصویر ہے، لیکن اندر سے سرخ رنگ کا کیپسول نکل رہا ہے۔ یہ وہ دوا نہیں ہے جو باہر لکھی ہے۔ مجھے پہلے اس کے بارے میں معلوم کرنے دیں، آپ ابھی یہ دوائی روک دیں۔ علیشہ کی آواز میں گہری تشویش تھی۔ احمر نے تذبذب سے کہا، پر علیشہ، مجھے یہ کھانی پڑے گی، ورنہ میرے سر کا درد بڑھتا چلا جائے گا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ دوا اکثر دانیال یا امی لا کر مجھے دیتے ہیں۔ علیشہ کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ اس نے مضبوطی سے کہا، کوئی بات نہیں احمر، اگر درد ہے تو ہم ابھی سیدھا ڈاکٹر کے پاس چلیں گے اور وہیں سے نئی دوا لیں گے، لیکن میں آپ کو یہ مشکوک کیپسول ہرگز نہیں کھانے دوں گی۔ احمر نے اس کی بات مان لی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔
علیشہ احمر کو لے کر سیدھی شہر کے نامور ہسپتال میں ان کے فیملی ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر نے جب وہ شیشی اور سرخ کیپسول دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ وہی دوا ہے جو آپ نے احمر کو لکھ کر دی تھی؟ علیشہ نے بے صبری سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مسز احمر، یہ وہ دوا بالکل نہیں ہے۔ میں نے تو احمر کو سر درد کے لیے وہ ہلکے پیلے رنگ والی دوا لکھ کر دی تھی جو اس شیشی کے باہر بنی ہے، لیکن اس کے اندر جو یہ سرخ کیپسول ہے یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ مجھے اس دوا کو فورینسک لیب بھجوانا پڑے گا، وہیں سے اصل رپورٹ آئے گی کہ یہ کس چیز کی دوا ہے اور احمر کو کیوں دی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر علیشہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا سوتیلی ماں اور اس کا بیٹا احمر کو آہستہ آہستہ مفلوج کرنے کی کوئی گہری سازش کر رہے تھے۔ وہ ابھی ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکل کر ہسپتال کے کوریڈور میں آئے ہی تھے کہ سامنے سے ایک تیز ترار اور ماڈرن لڑکی اڑتی ہوئی آئی۔ احمر کو دیکھتے ہی اس کے قدم رک گئے اور اس کے چہرے پر ایک مغرورانہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ صوبیہ تھی۔ احمر کی بینائی جانے کے بعد اسے بے سہارا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ صوبیہ نے احمر کی طرف رخ کر کے انتہائی طنزیہ اور تمسخر آمیز لہجے میں تانا مارا۔ آخر کیا ہوا احمر خانزادہ، کیسی گزر رہی ہے تمہاری زندگی بغیر کچھ دیکھے اور بغیر کچھ جانے؟ صوبیہ کا تانا سن کر احمر کا چہرہ دکھی ہو گیا۔ ماضی کے زخم جیسے ہرے ہو گئے۔ علیشہ نے صوبیہ کے تیور دیکھے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ فوراً احمر کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ علیشہ کا یہ خوبصورت اور پروقار روپ دیکھ کر صوبیہ کے چہرے پر جلن کے تاثرات ابھرے۔ اس نے علیشہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور احمر کی طرف دیکھ کر حیرت اور حقارت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہاری کوئی نئی گرل فرینڈ ہے کیا؟ علیشہ نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے پورے مان، روب اور حق کے ساتھ اپنا ہاتھ احمر کے بازو میں ڈالا، اپنی گرفت مضبوط کی اور صوبیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرارا جواب دیا، میں ان کی بیوی ہوں، علیشہ احمر خانزادہ۔ یہ سننا تھا کہ صوبیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور بالکل ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ بینائی جانے کے بعد احمر اکیلا اور لاچار سڑ رہا ہوگا، لیکن یہاں تو اتنی خوبصورت اور شیرنی جیسی لڑکی اس کا بازو تھامے اس کا غرور بن کر کھڑی تھی۔ صوبیہ کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں بچا اور وہ شرمندگی سے وہاں سے چلی گئی۔ صوبیہ کے جانے کے بعد راہداری میں ایک گہرا سکون چھا گیا۔ علیشہ نے جب مڑ کر احمر کو دیکھا تو اس کے وجیح چہرے پر ماضی کے زخموں کی کرب صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی پل احمر کی بے نور آنکھوں کے کونے سے ایک گرم آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا۔ علیشہ کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے بنا ایک پل گوائے انتہائی نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے گال پر بہتا وہ آنسو صاف کیا۔ اس کا یہ چھونا اتنا محبت بھرا تھا کہ احمر کے اندر کا سارا درد جیسے پگھل گیا۔ چلیں احمر؟ علیشہ نے دھیمی اور شیریں آواز میں پوچھا۔ احمر نے بس خاموشی سے سر ہلا دیا۔ گاڑی ہسپتال سے نکل کر سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کا ماحول پرسکون تھا، لیکن دونوں کے دلوں میں باتوں کا ایک طوفان تھا۔ احمر نے کچھ دیر خاموشی کے بعد گہرا سانس لیا اور کھڑکی کی طرف رخ کیے جہاں اسے صرف اندھیرا دکھائی دیتا تھا، بولنا شروع کیا۔ تم سوچ رہی ہوگی علیشہ کہ صوبیہ کون تھی اور اس نے وہ سب کیوں کہا۔ احمر کی آواز میں ایک اداسی تھی۔ وہ میری منگیتر تھی، ہم دونوں کی شادی ہونے والی تھی، لیکن پھر میری زندگی بدل گئی۔ علیشہ نے گاڑی چلاتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا تھا احمر؟ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ احمر نے اپنی زندگی کا وہ سیاہ باب کھولنا شروع کیا۔ میری بینائی اچانک ہلکی ہلکی دھندلی ہونا شروع ہوئی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید کام کے دباؤ کی وجہ سے ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ دھندلا پن بڑھتا ہی چلا گیا۔ میرا وژن اب بالکل ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے۔ جب صوبیہ کو پتہ چلا کہ میں اب کبھی دیکھ نہیں پاؤں گا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ اسے ایک امیر اور جیتے جاگتے احمر خانزادہ سے محبت تھی، ایک نابینا انسان سے نہیں۔ علیشہ کا دل احمر کے دکھ پر رو پڑا۔ اس نے بہت نرمی سے پوچھا، احمر کیا آپ کو کبھی کچھ بھی نہیں دکھتا؟ مطلب بالکل اندھیرا ہے؟ احمر نے ایک تلخ مگر معصوم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تقریباً 1 مہینے پہلے تک مجھے تھوڑا بہت ہلکا پھلکا دھندلا سایہ دکھتا تھا علیشہ، لیکن اب وہ بھی نہیں دکھتا۔ اب صرف ایک گہرا لامتناہی اندھیرا ہے۔ علیشہ نے ایک لمحے کے لیے اپنا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر احمر کے ہاتھ پر رکھا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہی ہو کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ احمر، میری ایک بات بہت غور سے سنیں۔ علیشہ کا لہجہ اچانک سنجیدہ اور فکر مند ہو گیا۔
گھر پہنچ کر آپ کسی کو بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے یا ہم نے دوائی چیک کروائی ہے؟ احمد نے چونک کر اس کی طرف رخ کیا۔ کیوں علیشا؟ کیونکہ اگر آپ کی والدہ اور بہن بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ ہمیں دوا پر شک ہو گیا ہے تو وہ چوکنے ہو جائیں گے اور اپنی چال بدل لیں گے۔ ہمیں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، اس لیے گھر پر سب کے سامنے آپ یہی بولیے گا کہ ہم دونوں باہر کچھ کھانے پینے گئے تھے، ایک چھوٹی سی آؤٹنگ پر۔ سمجھ گئے نا آپ؟ علیشا نے اسے پیار سے سمجھایا۔ احمد نے علیشا کی ذہانت اور اپنے لیے اس کی فکر کو محسوس کرتے ہوئے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے مسز احمد، جیسا میری اسمارٹ بیوی کہے ویسا ہی ہوگا۔ ویسے تم سچ میں میری آنکھیں بن رہی ہو علیشا۔ علیشا کے چہرے پر ایک خوبصورت حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ ان کے درمیان گاڑی میں ہونے والی یہ باتیں کسی جسمانی رومانس سے کہیں زیادہ گہری اور محبت سے بھرپور تھیں، جس نے ان کے بندھن کو اور مضبوط کر دیا تھا۔ جیسے ہی احمد اور علیشا خانزادہ ہاؤس کے لاؤنج میں داخل ہوئے، سامنے ہی والدہ ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر 12 بج رہے تھے اور آنکھوں سے غصہ ٹپک رہا تھا۔ کہاں غائب تھے تم دونوں؟ انہوں نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی جرح شروع کر دی۔ پہلے ہی صبح بنا بتائے گھر سے باہر، اور احمد تم تو کبھی بنا بتائے یوں نہیں جاتے۔ علیشا نے احمد کا ہاتھ تھامے تھامے ایک گہرا سانس لیا اور نہایت پراعتماد مگر تیکھے لہجے میں جواب دینا شروع کیا۔ ارے امی جان، اپنے شوہر کے ساتھ ہی گئی تھی میں، کسی اور کے ساتھ تو نہیں گئی۔ علیشا نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو صبح سے ہمارے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ پہلے ناشتے کی میز پر اتنی تفتیش اور اب یہاں۔ بندہ تھوڑی تفریح کرنے باہر کچھ کھانے پینے بھی نہیں جا سکتا کیا؟ والدہ علیشا کا یہ کاٹدار جواب سن کر تل ملا گئیں۔ تفریح؟ اس کے ساتھ جسے خود راستے یاد نہیں رہتے؟ جی بالکل، اور اب تو میں ان کے ساتھ ہوں، انہیں راستے یاد رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ علیشا نے احمد کی طرف دیکھ کر ایک پیاری سی مسکراہٹ اچھالی۔ چلیں احمد، ہم کمرے میں چلتے ہیں، امی جان کی تفتیش کی فائل تو کبھی بند نہیں ہوگی۔ وہ والدہ کو وہیں جلتا بھنتا چھوڑ کر احمد کو لے کر اوپر کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی احمد کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ہنس پڑا۔ علیشا، تم سچ میں کمال ہو، میری امی کو آج تک کسی نے اس طرح لاجواب نہیں کیا۔ وہ تو ابھی تک صدمے میں ہوں گی کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ علیشا نے اپنا ہینڈ بیگ میز پر رکھا اور مسکراتی ہوئی احمد کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جو میرے شوہر کو تنگ کرے گا میں اسے ایسے ہی کرارے جواب دوں گی۔ احمد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر علیشا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آواز میں ایک گہرا مان تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا علیشا، لیکن ایک بات بتاؤ، ڈاکٹر نے جو نئی دوا دی ہے کیا وہ سچ میں سر درد کی ہے؟ علیشا نے احمد کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کے چہرے کے قریب ہو کر بولی، سر درد کی تو ہے ہی احمد، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دوں۔ سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ احمد نے حیرت سے اپنی بے نور آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ علیشا کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ اس نے جوش سے کہا، احمد، ڈاکٹر نے مجھے بہت بڑی امید دلائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں اور آپ کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ جو نئی دوا انہوں نے اب لکھ کر دی ہے وہ آپ نے باقاعدگی سے کھانی ہے اور اس پرانی مشکوک دوا کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ سننا تھا کہ احمد کا پورا وجود جیسے خوشی سے کانپ اٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک آئی جو علیشا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو علیشا؟ احمد کی آواز جذبات سے رنت گئی۔ میں دوبارہ دیکھ سکوں گا؟ جی احمد، آپ سچ میں دیکھ پائیں گے، علیشا نے مسکرا کر کہا۔ احمد کے لبوں پر ایک شرارتی اور رومانوی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے علیشا کا ہاتھ ہلکا سا دباتے ہوئے مذاقاً کہا، شکر ہے، چلو بینائی واپس آ جائے تو میں بھی دنیا کی حسیناؤں کو دیکھ پاؤں گا۔ یہ سنتے ہی علیشا نے بنا سوچے فوراً اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا، اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور منہ بنا کر بولی، اچھا تو پھر میری مانے آپ نہ ہی دیکھیں تو بہتر ہے، آپ کا اندھا رہنا ہی ٹھیک ہے۔ احمد علیشا کی اس معصومانہ جلن پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ علیشا نے بھی اسے اتنے عرصے بعد یوں دل سے ہنستا دیکھ کر ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا۔
ان کی یہ گفتگو ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی۔ اگلے چند دن خانزادہ ہاؤس میں ایک عجیب سے سکون کے ساتھ گزرے۔ علیشہ باقاعدہ سے احمر کو ڈاکٹر کی دی ہوئی نئی دوا کھلاتی رہی۔ ایک دوپہر جب احمر کمرے میں آرام کر رہا تھا، علیشہ کے فون پر ڈاکٹر کی کال آئی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر آئی اور دھیمی آواز میں بات کرنے لگی۔ مسز احمر، فورینسک لیب کی رپورٹ آ گئی ہے۔ ڈاکٹر کی آواز میں سنجیدگی تھی، اور جو بات سامنے آئی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ اس پرانی دوا میں ایک ایسا سلو پوائزن یعنی دھیما زہر ملایا جا رہا تھا جو سیدھا انسان کے آپٹک نرو یعنی آنکھوں کی رگوں کو بلاک کر دیتا ہے۔ اگر احمر وہ دوا کچھ مہینے اور کھا لیتی تو ان کا دماغ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جاتا۔ شکر ہے آپ نے وقت پر وہ دوا رکوا دی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر علیشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ اٹھا۔ وہ فون بند کر کے جیسے ہی لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی، اسے اپنی ساس کے کمرے سے دانیال کی اونچی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی اور دروازے کی اوٹ سے ان کی باتیں سننے لگی۔ امی، 2 دن سے احمر نے وہ لال کیپسول کھائے بھی ہیں یا نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا، دانیال غصے اور الجھن میں کہہ رہا تھا۔ وہ نئی لڑکی ہر وقت اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلنے دے رہی۔ اگر احمر کو وہ دوا نہ ملی تو اس کی آنکھیں دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ ہمیں جائیداد اپنے نام کروانی ہے امی، ساس نے سرد لہجے میں کہا۔ تم فکر مت کرو دانیال، میں خود نظر رکھوں گی، اس اندھے کو اس گھر پر راج نہیں کرنے دوں گی۔ علیشہ کا خون کھول اٹھا۔ اس نے مٹھیاں بھیج لیں۔ تو یہ ہے تم لوگوں کی حقیقت، میرے شوہر کو جان بوجھ کر اندھا کر رہے تھے، اب دیکھو میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف نئی دوا اپنا جادو دکھا رہی تھی۔ زہر کا اثر ختم ہوتے ہی احمر کے اندھیرے جہان میں روشنی لوٹ رہی تھی۔ اسے اب ہلکا ہلکا دھندلا نظر آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس نے شرارت میں علیشہ کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ اس خوبصورت راز کو چھپا کر علیشہ کو چپ چاپ دیکھتا رہتا تھا۔ شام کو جب علیشہ غصے اور سوچوں میں ڈوبی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو احمر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اسی پل احمر کے دھندلے ویژن میں علیشہ کا ایک ایسا سحر انگیز عکس ابھرا کہ احمر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ علیشہ نے اپنے بال کھول رکھے تھے جو اس کی کمر سے بھی نیچے گھٹنوں تک گھنے اور ریشم کی طرح لہراتے ہوئے آ رہے تھے۔ گورا چٹا رنگ، ہرنی جیسی گہری آنکھیں اور غصے کی وجہ سے سرخ ہوتے گال۔ وہ اتنی بے پناہ خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی کہ احمر کا دل اس کے سامنے ہار گیا۔ وہ بالکل دیوانہ سا ہو کر دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی، اس کی جھیل جیسی آنکھوں اور ان دراز زلفوں کی تعریفیں کرنے لگا، پر زبان پر مکمل تالا لگا لیا تاکہ علیشہ کو شک تک نہ ہو۔ علیشہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ احمر نے اپنی آنکھوں کو جان بوجھ کر اسی طرح ساکت رکھا جیسے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر علیشہ کا ہاتھ تھام لیا، اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے اپنے اور قریب کیا۔ جب علیشہ بالکل اس کے نزدیک ہو گئی تو احمر نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا اور نہایت رومانوی اور معصوم لہجے میں بولا، علیشہ، میرا یہ دل تو ہمیشہ تمہاری پکار کی طرف ہی کھنچا چلا جاتا ہے۔ ویسے میں روز خدا سے دعا کرتا ہوں کہ کاش میری آنکھیں جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے سنا ہے جب کوئی انسان بہت زیادہ نیک اور سچا ہو تو خدا اس کے چہرے پر ایک الگ ہی نور دے دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے جب میری بینائی واپس آئے گی تو میں سب سے پہلے دنیا کی سب سے مخلص اور پیاری بیوی کا ہی چہرہ دیکھوں گا۔ احمر نے اپنی اندھی آنکھوں کے تاثرات کو اتنی مہارت سے برقرار رکھا کہ اس کی محبت بھری باتوں میں بہہ کر علیشہ کا سارا غصہ پگھل گیا۔ اس نے احمر کے معصومانہ انداز کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت کا ایک نیا سمندر امڈ آیا۔ وہ مسکرا کر احمر کے کندھے سے لگ گئی اور دھیمی آواز میں بولی، آپ بہت اچھے ہیں احمر، اور آپ کی یہ باتیں مجھے آپ کا مزید دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ احمر نے دل ہی دل میں علیشہ کے اس خوبصورت اور ریشمی روپ کا شکر ادا کیا، جبکہ علیشہ اب اندر ہی اندر ساس اور دانیال کو عبرت کا نشان بنانے کا جال بن رہی تھی۔
اگلی صبح احمر کے دل میں علیشہ کو تنگ کرنے کی ایک شرارت سوجی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اب دھندلا دھندلا نظر آنے لگا ہے، لیکن علیشہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ علیشہ جب کمرے سے باہر کسی کام کے لیے گئی تو احمر نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنی شرٹ اتار کر بیڈ پر بالکل پرسکون انداز میں بیٹھ گیا، جیسے ایک اندھے انسان کو کسی کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں علیشہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر بیٹھے شرٹ لیس احمر پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ احمر کا کثرتی اور وجیح سراپا دیکھ کر علیشہ کا چہرہ سیکنڈوں میں شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ احمر کو دھندلے ویژن میں علیشہ کا یوں اچانک رک جانا اور شرم سے گالوں کا ٹماٹر کی طرح لال ہونا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کے اس خوبصورت روپ پر فدا ہوتے ہوئے مسکرایا، لیکن چہرے پر وہی اندھے پن کی معصومیت سجائے رکھا۔ علیشہ تم آ گئیں؟ احمر نے جان بوجھ کر ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بالکل عام سے لہجے میں پوچھا۔ ذرا دیکھو الماری میں میری شرٹ کہاں رکھی ہے، مجھے مل نہیں رہی، اس لیے میں ایسے ہی بیٹھ گیا۔ علیشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی سرخ ہوتی رنگت کو سنبھالنے کی کوشش کی اور الماری کی طرف بڑھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، جی میں ابھی نکال کر دیتی ہوں۔ آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی آ بھی سکتا ہے۔ ارے تو کیا ہوا، اپنے ہی کمرے میں ہوں، اور پھر مجھے کون سا کچھ دکھ رہا ہے جو میں شرماؤں؟ احمر نے شرارت سے کہا، اور جیسے ہی علیشہ شرٹ لے کر اس کے پاس آئی، احمر نے پیترا بدلا۔ اس نے علیشہ کے ہاتھ سے شرٹ لینے کے بجائے اچانک علیشہ کی کلائی تھام لی اور اسے جھٹکے سے اپنے بالکل قریب بیڈ پر بٹھا دیا۔ علیشہ احمر کے اتنے قریب ہونے پر بالکل ششدر رہ گئی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ احمر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، علیشہ نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں اس کے سینے پر ٹکائے ہوئے کہا۔ احمر نے اپنی گرفت اور مضبوط کی اور اپنا چہرہ علیشہ کے تپتے ہوئے سرخ گال کے بالکل قریب لے گیا۔ وہ علیشہ کے چہرے کے تاثرات، اس کی گھبراہٹ اور اس کی پلکوں کی تھر تھراہٹ کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا، پر زبان پر مکمل قابو رکھا۔ کیوں چھوڑوں؟ احمر نے انتہائی دھیمی اور رومانوی آواز میں اس کے کان کے پاس کہا۔ علیشہ، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا چہرہ اس وقت بہت گرم ہو رہا ہے۔ تمہارے دل کی دھڑکن بھی اتنی تیز ہے کہ میں صاف سن سکتا ہوں۔ کیا مسز احمر خانزادہ مجھ سے شرما رہی ہیں؟ میں کیوں شرمانے لگی؟ علیشہ نے جھوٹ بولنا چاہا، لیکن اس کے چہرے کا سرخ رنگ اس کا سارا پول کھول رہا تھا۔ احمر نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے علیشہ کے گال پر بکھری ایک زلف کو بہت دھیرے سے پیچھے کیا اور شرارت سے بولا، اچھا، اگر نہیں شرما رہی تو تمہارے یہ کانپتے ہوئے ہاتھ اور یہ تیز سانسیں کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ ایک اندھے انسان سے جھوٹ بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا علیشہ۔ علیشہ کو لگا جیسے وہ احمر کے اس پاکیزہ اور گہرے سحر میں پوری طرح قید ہو چکی ہے۔ احمر کی یہ چھیڑنے والی حرکتیں اور اس کا یہ انداز علیشہ کے دل کو اس کی محبت میں مزید دیوانہ بنا رہا تھا۔ اس نے شرم سے مغلوب ہو کر احمر کی شرٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی اور خود کو اس کی گرفت سے چھڑا کر تیزی سے واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ احمر اسے یوں شرما کر بھاگتے دیکھ کر بیڈ پر پیچھے کو گرا اور کھل کر ہنس پڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب اپنی زندگی کو دوبارہ جینے کی ایک نئی اور سچی چمک تھی۔ کچھ ہی ہفتوں میں ڈاکٹر کی نئی دوا نے وہ معجزہ کر دکھایا جس کی خانزادہ ہاؤس میں کسی کو امید نہیں تھی۔ احمر کی بینائی اب 100% لوٹ چکی تھی اور اس کا ویژن بالکل صاف ہو گیا تھا، لیکن وہ اب بھی خاموشی سے اندھے ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا تاکہ اپنی سوتیلی ماں دانیال اور زویا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔
ایک شام احمد لاؤنج کے صوفے پر ہمیشہ کی طرح ساکت آنکھیں لیے بیٹھا تھا جب علیشا کچن سے نکل کر وہاں آئی۔ اسی پل دانیال اور زویا ہال میں داخل ہوئے اور علیشا کو اکیلا پا کر دانیال کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ آگے بڑھا اور علیشا کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور اسے زبردستی چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ دانیال، پیچھے ہٹو، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی؟ علیشا شدید غصے میں غیر مادی محسوس کرتے ہوئے غصے سے چلائی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اس نے صوفے پر بیٹھے احمد کی طرف دیکھ کر پکارنا چاہا، احمد، لیکن اس سے پہلے کہ وہ احمد کا پورا نام لیتی، زویا فوراً آگے بڑھی اور پیچھے سے علیشا کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے، جبکہ دانیال نے جھپٹ کر علیشا کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بالکل بند کر دیا۔ علیشا کا پورا وجود غصے اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ دانیال کی گرفت میں تڑپ کر رہ گئی، لیکن اس کے منہ سے صرف دھیمی سی آوازیں نکل پا رہی تھیں۔ دانیال نے کمینی مسکراہٹ کے ساتھ علیشا کے چہرے کے قریب ہو کر کہا، ارے بھابھی جان، اتنا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اندھا دیکھ بھی نہیں سکتا کہ اس کی اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ چلاؤ جتنا چلانا ہے، جب میں اور زویا سب کے سامنے کہہ دیں گے کہ تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو، تو کوئی اس اندھے کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ زویا نے علیشا کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تمسخر سے کہا، ہاں دانیال، ویسے بھی اس یتیم کی سننے والا اس گھر میں ہے ہی کون؟ یہ اندھا تو بس نام کا شوہر ہے۔ یہ کہہ کر دانیال نے علیشا کے ساتھ مزید بدتمیزی کرنی چاہی۔ دانیال ابھی علیشا پر مزید ہاتھ ڈالنے ہی والا تھا کہ اچانک فضا میں ایک سنسناتی ہوئی آواز گونجی اور ایک بھاری مضبوط ہاتھ دانیال کے گریبان پر آ گرا۔ احمد اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی دھیمے زہر کا نہیں بلکہ ایک ببر شیر کا غصہ اور خون اترا ہوا تھا۔ احمد، زویا کے منہ سے حیرت کا جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھ سے علیشا کی گرفت چھوٹ گئی۔ احمد نے ایک زوردار تھپڑ دانیال کے منہ پر مارا جس سے فرش پر جا گرا۔ احمد نے دانیال کو بالوں سے دبوچا اور اسے کتے کی طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ ہر لات اور گھونسے کے ساتھ لاؤنج دانیال کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ زویا خوف سے کانپتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ تم نے کیا سوچا تھا میں اندھا ہوں؟ احمد نے دانیال کو دیوار سے مارتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، مجھے سب نظر آتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ مل کر جو مجھے دھیما زہر دے رہے تھے وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو میری بیوی کا منہ بند کر کے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی جرات کی وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ علیشا میری بیوی ہے، میری جان ہے، اور جو اس پر بری نظر ڈالے گا میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ احمد مڑا اور زویا کو تیکھی نظروں سے گھورا، اور زویا تم جو اس کا منہ بند کر کے ہنس رہی تھی، تمہیں بھی تمہارے کی سزا ملے گی۔ اسی وقت شور سن کر احمد کی سوتیلی ماں دوڑتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور احمد کو دانیال کو بے رحمی سے پیٹتے اور بالکل سیدھا دیکھتے ہوئے پا کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم دیکھتے ہو، اس کی سوتیلی ماں کی زبان گنگ ہو گئی۔ احمد نے دانیال کو ادموا کر کے فرش پر پھینکا اور اس کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی۔ ہاں، میں سب دیکھ سکتا ہوں، اب تینوں کا وہ کالا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ احمد نے فوراً جیب سے اپنا فون نکال کر پولیس کو بلوا لیا، جنہیں علیشا نے پہلے ہی فورینسک رپورٹ اور دونوں کی باتوں کی ریکارڈنگ کے ساتھ تیار کر رکھا تھا۔ چند ہی منٹوں میں پولیس خانزادہ ہاؤس میں داخل ہوئی۔ احمد کی سوتیلی ماں دانیال اور زویا نے بہت چیخ پکار کی، روئے پیروں میں گرے، لیکن احمد کا دل اب پتھر بن چکا تھا۔ پولیس دانیال، زویا اور ان کی ماں کو ہتھکڑیاں لگا کر جائیداد ہڑپ کرنے کی سازش اور اقدام قتل کے جرم میں گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ ان کا عبرتناک انجام ہو چکا تھا اور خانزادہ ہاؤس ہمیشہ کے لیے ان کے مکر و فریب سے پاک ہو گیا تھا۔ اب لاؤنج میں صرف احمد اور علیشا رہ گئے تھے۔ باہر کا سارا شور تھم چکا تھا اور لاؤنج میں ایک گہری سحر انگیز اور تپتی ہوئی خاموشی چھا گئی تھی۔ احمد آہستہ سے گھوما اور اس نے علیشا کی طرف دیکھا۔ آج پہلی بار وہ بنا کسی دھندلاہٹ کے بالکل صاف اور اتنے قریب سے اپنی بیوی کے اس بے پناہ اور قاتل حسن کو دیکھ رہا تھا۔ علیشا کے ریشمی گھنے اور سیاہ بال اس کی کمر سے نیچے گھٹنوں تک لہراتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس کا گورا چٹا رنگ اس وقت خوف اور غصے سے تپ رہا تھا اور اس کی جھیل جیسی گہری آنکھیں اب بھی آنسوؤں سے نم تھیں۔ احمد دھیمے اور مضبوط قدموں سے اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک حد درجہ گہرا مدہوش کن اور مردانہ روپ تھا۔ اس نے بنا ایک پل گوائے علیشا کو اس کی نازک کمر سے اپنے مضبوط بازو کے گھیرے میں لیا اور ایک ہی جھٹکے سے اپنے سینے سے بالکل سٹا لیا۔ ان دونوں کے درمیان اب رتی برابر بھی فاصلہ نہیں بچا تھا۔ علیشا احمد کی اس اچانک اور تیکھی رومانوی قربت پر بالکل ششدر رہ گئی۔
اس کا پورا وجود احمر کے گرم اور کثرتی سینے سے چھوتے ہی کانپ اٹھا اور اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ احمر نے جھک کر علیشہ کے اس تپتے ہوئے خوبصورت چہرے کو بہت غور سے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی نظریں علیشہ کی گلابی رنگت، اس کی لرزتی ہوئی پلکوں اور اس کے لبوں پر ٹک گئیں۔ احمر کے لبوں پر ایک حد درجہ دلکش اور شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ وہ علیشہ کے چہرے کے اور قریب جھکا، یہاں تک کہ اس کی سانسوں کی گرمی علیشہ کے گالوں کو جلانے لگی۔ اس نے گہری اور رسیلی آواز میں علیشہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، واہ، میرا تو جیک پاٹ لگ گیا۔ علیشہ کا دل اس کے اس جملے اور اتنی شدید قربت پر اتنی تیزی سے دھڑکا کہ اسے لگا احمر اس کی دھڑکن صاف سن رہا ہے۔ اس نے شرم سے مغلوب ہو کر اپنی ہرنی جیسی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی نازک انگلیاں احمر کے چوڑے کندھوں پر جما دیں۔ میں تو سچ مچ اندھا تھا علیشہ، احمر نے انتہائی گہرے اور رومانوی لہجے میں اس کے کان کے بالکل پاس سرگوشی کی۔ اس کے لب علیشہ کے گال کو چھو کر گزرے، جو اتنے دن اپنی قسمت کے اس خوبصورت شاہکار کو دیکھنے سے محروم رہا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، ورنہ میں کبھی جان ہی نہ پاتا کہ میری بیوی دنیا کی سب سے حسین اور دلکش عورت ہے۔ اب یہ آنکھیں زندگی بھر صرف تمہیں ہی دیکھیں گی اور یہ بازو اب تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دیں گے۔ علیشہ نے لاڈ اور بے پناہ محبت سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کا چہرہ شرم سے گہرا لال ہو چکا تھا۔ اس نے احمر کے سینے پر اپنی مٹھی مارتے ہوئے کہا، آپ بہت برے ہیں احمر، آپ کو سب دکھ رہا تھا اور آپ مجھ سے چھپا کر میری شرمندگی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ احمر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور علیشہ کی کمر پر اپنی گرفت کو اور سخت کرتے ہوئے اسے اپنے اندر جیسے بھینچ لیا۔ اس نے علیشہ کے ریشمی اور خوشبودار بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، تمہاری اس معصومانہ شرم اور اس لال سرخ چہرے کو دیکھنے کا جو مزہ تھا مسز احمر خانزادہ، میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ خانزادہ ہاؤس کا وہ لاؤنج جو کبھی تانوں کا گڑھ تھا، آج ان دونوں کی سچی محبت، تیز دھڑکنوں اور حد درجہ گہرے رومانوی لمحات کی تپش سے مہک رہا تھا۔ وفا کی اس جیت نے ان کی زندگی کے سارے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا۔